یہ میں یہ عقیق اور یہ کڑا پہنے پھر رہا ہوں. ایک میٹنگ میں لاہور میں امر کمیٹی کی میٹنگ تھی, ہمارے بھائیوں کے علماء بھی تھے. مجھ سے کہنے رضوی صاحب ہم آپ کے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہیں, ہم آج تک یہی سمجھتے تھے کہ ان پڑھ شیعہ کڑے شڑے پاندے ہیں. بڑی معذرت ہے, لیکن یہ آپ نے وہ مولوی فاضل, سلطان الفاضل, عالم فاضل, وہ ڈگریاں بھی ساری مولویوں والی ہمیں پتہ ہے آپ نے کی ہوئی ہیں, اور پھر آپ کڑے شڑے. خیر میں دلائل سے ان کو سمجھانا چاہ رہا تھا, ایک دو دلیلیں تھیں, لیکن وہ سمجھنا تھوڑی چاہ رہے تھے, وہ تو انجوائے کر رہے تھے. جی مطلب یہ انجوائے اہمی شیعوں کو تیانے لائی رکھو. تو مجھ سے اچھا پھر نا 2-4 منٹ کے بعد تنزیہ مسکرا کے مسکرا کے پتہ کیا کہا مولوی صاحب, رضوی صاحب میں پچھلے دن ننکانہ صاحب گیا سا, سکھاں کڑے پائے ہوئے سن. میں کہ مولوی جی مشکل ہو جائے گی, سکھ صرف کڑے نہیں پہنتے, ان کی داڑیاں بھی ماشاءاللہ بڑی. سمجھدار مجمع ہو یار, زحمت فرماؤ, بولو میرے ساتھ. طنزوں میں دین نہیں ہے, دین کی روح کو سمجھو. میں نے کو وضاحت کیا کہ جب نماز میں کہتے ہو صراط الذین انعمت علیہم, اللہ راستہ ان لوگوں کا دکھا جن لوگوں پہ تیری نعمتیں نازل ہوئی. اگر اللہ کافی ہے تو یہ لوگوں کے راستے کیوں مانگ رہے ہو؟ اپنے اپنے مسئلوں کو میں رہ کے سوچو. میں کسی کا مذہب بدلنے کے لیے مجلس سے نہیں پڑھتا ہوں. اور یہ کچھ 4 سال پہلے میں نے ذہنی طور پہ فیصلہ کیا, وہاڑی میں نے عشرہ محرم کی مجلس سے پڑھی, ایک دوست کا فون آیا, جی میں اللہ کے فضل سے شیعہ نہیں ہوں, لیکن آپ کی تقریروں کی CDs میں منگوا کے ڈیلی دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, آپ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جو کسی کو برا سمجھا جائے, کہا جائے. رضوی صاحب بڑا جی چاہتا ہے کہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کے سنو. وکیل تھا کوئی وہاڑی کا, ایڈوکیٹ, لائر تھے وہ. یہ اس زمانے کی بات ہے جب لائر بڑے عروج پہ تھے, اب بھی خیر عروج پہ, جو تو چیف جسٹس ہے. فرمانے لگے کہ رضوی صاحب بڑا جی چاہتا ہے, لیکن میں مجلس میں اس لیے نہیں بیٹھتا کہ ہمیں بزرگوں نے بتا رکھا ہے جو بندہ مجلس میں بیٹھ جائے وہ کبھی نہ کبھی شیعہ ہو جاتا. لہذا میں اس خوف سے مجلس میں نہیں آتا. تب سے میں پورے ملک میں جہاں بھی جا رہا ہوں یہ وضاحتیں کر رہا ہوں کہ مسلمانوں, آل محمد کا ذکر اگر تیرے پنڈ میں, تیرے محلے میں ہو رہا ہے, تیرے علاقے میں ہو رہا ہے, پھر اس میں بیٹھا کرو. رہ گیا شیعہ ہونے کا وہ ڈر, ختم کر لو. ہمارا نئے بندے شیعہ کرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے. باقی جس بندے کے دل پہ حسین کی مہر ہے اس نے تو آ ہی جانا ہے, کیونکہ حسین مذہبوں کا محسن نہیں, انسانوں کا محسن ہے. آپ جی ہیں, آپ زندہ و سلامت رہیں آپ, لیکن صاحبان اپنے اپنے مسئلوں کو میں رہ کے سوچو. زندہ باد. اجازت ہے میں تھوڑا آگے بڑھ جاؤں. راستہ ان لوگوں کا دکھا. اگر میں کہوں گا کہ جی یہ لوگ ہیں تو بندہ کہے گا جی سید تھا نا ریاض شاہ رضوی, اپنے گھر کی بات ہی کرنی تھی. کل ساڑھے مولوی آؤ گے, وہ آئے تو اپنے حال کھینچ لیں گے. نہ مجھ سے پوچھو, نہ اپنے مولویوں سے پوچھو, اپنی نماز سے پوچھو. تجھے نعمتوں والے لوگ اللہ خود بتا رہا ہے کہ کون. یہی سبب ہے کہ ان کی نمازیں ختم نہیں ہوتی. التحیات جسے کہا جاتا ہے, سلام پھیرنے سے پہلے مسلمانوں کو درود ابراہیمی پڑھنا پڑتا ہے. پھر بھی تجھے نعمتوں والوں کا پتہ نہیں چلا. اور درود ابراہیمی میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ اللہ کی نماز میں آل محمد کیا کر رہے ہیں؟ بولو یار, خدا کے لیے زحمت فرمائے. آپ شیعہ ہے یا پہلے سنت ہیں, دھیان کیوں نہیں دے رہے؟ وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت ہے, اللہ اللہ کرنا چاہیے. آپ کو اللہ کی نماز میں کہنا پڑ رہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور محمد کی آل پہ. کما صلیت, کما جیسا صلیت تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے اور ابراہیم کی آل پہ. چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا. سارے نبیوں میں سے ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا, ڈیرے دار نبی تھا. میں کوئی امریکن عوام سے خطاب نہیں کر رہا کہ آپ کو ڈیرے داری کی سمجھ نہیں آتی. ابراہیم وہ نبی ہے جس نے ساری زندگی بغیر مہمان کے کھانا.
तो डेरेदारी वही यही होती है कि बंदा पुराना भूखा ना जाए। डेरे बिल्डिंगों को नहीं कहते, डेरे सोचों को कहते हैं। हाँ,